السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی احباب کی درخواست پہ سورۃ الفاتحہ جو کہ نہایت ہی اہم سورت ہے، ہر نماز میں پڑھی جانے والی، ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورت ہے، اس کے بغیر رکعت نہیں ہے، نماز نہیں ہے، تو اس سورت کے بارے میں کافی احباب نے کہا اس کے بھی ایک ویڈیو بنا دیں، اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اس سورت کو پڑھتا ہے، تو اس کے تلفظ کا، تجوید کا علم ہونا یہ از حد ضروری ہے۔ تو آج ہم سورۃ الفاتحہ جو کہ ام الکتاب بھی ہے، اس کے کئی نام ہیں، سورۃ الشفاء بھی اس کو کہا جاتا ہے، کہ اگر آپ کو کوئی موذی، کیڑا، حشرات کوئی ڈس لے، کاٹ لے، اس جگہ پہ آپ سورۃ الفاتحہ کو 3 یا 7 مرتبہ پڑھ کے تھوک لگا دیں، اپنا لعاب جو ہے وہاں لگا دیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال آج ہم اس کی قرات کو سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہ حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، نرم ادا نہیں کرنا، لام کو ہلانا نہیں ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اور حا کو واضح نکالنا ہے، الحمد کہنا ہے، الحمد نہیں کہنا، ٹھیک ہے، الحمد نہیں، الحمد۔ اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں دیر نہیں لگانی، غنہ نہیں کرنا، حمد نہیں کرنا، حمد، ٹھیک ہے، دال کو لمبا نہیں کرنا، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ للہ رب العالمین، یہ لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زیر ہے، ٹھیک ہے۔ رب را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ رب لام کو ہلانا نہیں ہے، عین کو واضح نکالنا ہے، اور یہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ می یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، اس کی بھی مقدار ایک الف ہے، ٹھیک ہے۔ الف مدہ و مدہ یا مدہ یعنی حروف مدہ، ان کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ مین پہ جب وقف کریں گے تو یہ نون ساکن ہو جائے گی، جزم اس پہ آ جائے گی، زبر ختم ہو جائے گی، تو آپ اس پر مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ رب العالمین، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن سنت یہی ہے کہ ہر آیت پہ وقف کیا جائے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پہ وقف کیا کرتے، بالخصوص نماز کے اندر جب یہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے، العالمین پہ وقف کرتے، پھر الرحیم پہ، پھر اس طرح الدین پہ، تو آیات پہ وقف کرنا یہ مسنون ہے۔ اگر ویسے کوئی آپ تلاوت کر رہے ہیں یا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ اس کو ملانا چاہتے ہیں تو رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ یہ حمزہ جو ہے وصلی ہے، یہ جب ملائیں گے تو یہ حمزہ گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر ہم یہاں سے ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، ایسے پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، ما مد اصلی ہے، نر را کو موٹا پڑھیں گے، حی یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔
ملانے کی صورت میں یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہی لمبا کریں گے. مالک یوم الدین، ما کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے. مد اصلی ہے، یو واو لین ہے، ٹھیک ہے. مدی دی یا مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گی، مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا مد کیا نام ہے الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جائے گا، اور اس کو ایا کا پڑھنا، حمزہ کو یا سے زور سے ملانا ہے، یا مشدد ہے. ایا کا، کاف کو باریک پڑھنا ہے. نعبد، عین کو واضح نکالنا ہے لیکن ہلانا نہیں ہے، بودو لمبا نہیں کرنا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، سین کو باریک سیٹی سے، تا کو باریک پڑھنا ہے، یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو نستعین دینا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ حمزہ جو وصلی ہے یہ درمیان میں سے گر جائے گا، ٹھیک ہے، اور نوح دینا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اگر ہم یہاں سے پڑھتے ہیں تو پھر اہدنا ہی پڑھا جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا صاد کو خوب موٹا پڑھنا ہے، را کو بھی موٹا کرنا ہے، طا کو بھی موٹا کرنا ہے. یہ تین حروف، دو حروف تو پکے موٹے حروف ہیں، یعنی کہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اور را یہاں موٹی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، زبر کی وجہ سے، اور یہ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے. اچھا، اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ الصراط المستقیم، لام کو بھی ساتھ موٹا کر دیا جاتا ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا. طل مستقیم، اور اس میں طا کو بھی ساتھ موٹا کر دیا جاتا ہے، مستقیم پڑھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. المستقیم، تا کو باریک پڑھیں گے. قی یا مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، صاد کو موٹا، را کو موٹا، طا کو موٹا، لام کو باریک پڑھنا ہے. ذی یا مدہ ہے. ان، یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. عم، میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی. تا کو باریک پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے. علی، لی یا لین ہے. ہم، میم ساکن کا اظہار ہے، ادھر بھی غنہ نہیں کریں گے ملانے کی صورت میں، ویسے بھی میم ساکنہ کو ہلائیں گے نہیں، ٹھیک ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غین کو موٹا ادا کریں گے، اور یہ یا لین ہے، ٹھیک ہے. ریل، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے. مغضوبی، غین کو موٹا ادا کرنا ہے، واد کو اس کے اصلی مخرج سے ادا کرنا ہے، دال کی طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. دال کی طرح اکثر پڑھا جاتا ہے، غیر المغضوب بھی پڑھا جاتا ہے، اس طرح نہیں پڑھیں گے. اچھا، وہ بھی اس کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ایک سلسلہ سوال و جواب، اس میں سے آپ اس کو واد کے حوالے سے تفصیل بیان کی گئی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ واو مدہ ہے. علی، لی یا لین ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، اور یہاں بھی واد کو اس کے مخرج بما صفات سے ادا کرنا ہے. اور یہ جو مد ہے یہ مد لازم ہے، حروف مدہ کے بعد تشدید ہو تو وہاں مد لازم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کریں گے. لی یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. اب مکمل سماعت فرمائیں ان قواعد کی روشنی میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الفاتحہ، اس کو آپ اچھی طرح سنیں، چونکہ یہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جانے والی صورت ہے، اس کو جو ہے وہ درست لازمی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو کما حقہ پڑھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔